میرے آج کے مہمان حامد میر 23 جولائی 1966 کو لاہور میں پیدا ہوئے. کامن کالج سے بیچلر کیا. 1989 میں پنجاب یونیورسٹی سے ماس کمیونیکیشن میں ماسٹرز کیا. 2002 سے جیو نیوز پر کیپٹل ٹاک کی میزبانی کر رہے ہیں. قومی اور بین الاقوامی انگریزی اخبارات کے لیے کالم لکھتے ہیں. حامد میر صحافی ہیں، کالم نگار ہیں اور مصنف بھی ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. حامد، آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ آپ نے بلایا. حامد، آپ کی پہلی تنخواہ 1500 روپیہ. پہلی دفعہ 15 لاکھ کا چیک کب ملا؟ 15 لاکھ کا چیک یاد کرنا پڑے گا، 2005 یا 6 میں ملا ہوگا. کٹ. آپ کی اسامہ بن لادن سے کتنی ملاقاتیں ہوئیں، کہاں پر ہوئیں، اور ان ملاقاتوں کا اہتمام کس نے کیا؟ اہتمام پہلی ملاقات تو ہوئی تھی جی 1996 میں، جب وہ ابھی سوڈان سے آئے تھے اور ابھی پورے طرح افغانستان پہ طالبان کا قبضہ بھی نہیں تھا. وہ آپ کو جانتے تھے؟ وہ مجھے نہیں جانتے تھے، لیکن میں جس مولا عمر نے آپ کی جو ان سے ملاقات کا وعدہ کیا اور آپ سے ایک شرط لی، وہ کیا تھی؟ دیکھیں، وہ بیک گراؤنڈ تھوڑی سی میں بتا دوں. پلیز. بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ میں نے ایک کالم لکھا تھا. کالم تھا کہ جو امریکن اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے رابن رافیل، وہ نیو یارک میں ہمارے سامنے محترمہ بے نظیر بھٹو اس وقت پرائم منسٹر تھیں، ان کو فورس کر رہی تھی کہ آپ طالبان کو سپورٹ کریں، ان کو ریکگنائز کریں. بے نظیر بھٹو ان کو کہہ رہی تھی کہ ابھی تو وہ صرف قندھار اور کچھ علاقوں پہ ان کا قبضہ ہے، پورا افغانستان بھی ان کے قبضے میں نہیں، ہم ان کو کیسے کر لیں. وہ کہہ رہی نہیں، آپ ان کو سپورٹ کریں، رابن رافیل. تو میں نے ادھر سے ہی کالم لکھ کے بھیج دیا. فیکس کا زمانہ تھا، میں نے کالم لکھ کے بھیج دیا کہ جناب یہ امریکن جو ہیں یہ بے نظیر بھٹو کو فورس کر رہے ہیں کہ طالبان کو سپورٹ کریں، اور ایسا لگتا ہے کہ ملا عمر صاحب جو ہیں وہ ان کو امریکہ کی حمایت حاصل ہے. وہ کالم جو ہے وہ چھپ گیا. تو ملا عمر نے پھر آپ سے ملاقات کی؟ پہلے تو اس کالم پہ وہیں پہ وہ اشفاق گوندل صاحب اس وقت پی آئی او ہوتے تھے، تو انہوں نے وہ کالم جو ہے وہ پی آئی ڈی نے واپس بھیج دیا. تو پہلے تو بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہے نا، انہوں نے میرے ساتھ تھوڑی سی ناراضگی کی، تھوڑی سی بحث کی. ان کی ناراضگی یہ تھی کہ میرے سے سمجھ تو لو کہ یہ ہمارا مسئلہ کیا ہے، کوئی اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے، کوئی اس طرح کی باتیں. اچھا، انہوں نے کہا کہ آپ کو پاکستان میں نصیر اللہ بابر صاحب جو ہیں وہ بریف کریں گے اس پہ. ہم پاکستان واپس پہنچے. نصیر اللہ بابر صاحب جو ہیں انہوں نے مجھے اور نصرت جاوید کو بلایا اور بتایا جی کہ ہمارا کیا اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے. یہ ایک پائپ لائن فورس ہے، ہم پائپ لائن بچھانا چاہ رہے ہیں، وہ آئے گی ترکمانستان سے پاکستان، یہ طالبان اس پائپ لائن کو گارڈ کریں گے. آپ کو تو ساری ہسٹری کا پتہ ہے، جب حیات شیرپاؤ کا مرڈر ہوا تو اس کی ریٹیلیشن میں بھٹو صاحب جو ہیں انہوں نے نصیر اللہ بابر سے کہا کہ اب افغانستان سے بھی ایسے بندے ادھر لے کے آؤ جو ادھر کچھ کریں. تو میں وہ آپ کو بتا رہا تھا کہ پھر نصیر اللہ بابر صاحب نے مجھے قندھار بھیجا، وہاں پہ ہماری ملاقات ہوئی ملا عمر صاحب سے. ایسے تو نہیں ہوگی نا، وہ سڑک پہ تو ملا عمر نہیں کھڑا تھا. اس طرح تو نہیں. کس نے ارینج کی ملاقات؟ رحمان ملک نے. رحمان ملک نے. وہ اس وقت ایف آئی اے میں تھے. لیکن یہ بات تو میں ان کی زندگی میں بھی ایک دو دفعہ میں نے کہی. ٹھیک ہے، کوئی بات غلط تو نہیں کہہ رہے، تاریخی بات کر رہے ہو تو ٹھیک. تو ان سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میں نے ریڈیو تہران پر تمہارا نام سنا ہے اور تم نے ایک کالم لکھا ہے اور تم اس میں کہہ رہے ہو کہ ملا عمر جو ہے وہ امریکہ کے لیے کام کر رہا ہے، تم نے یہ بات کیوں کی؟ میں نے کہا رابن رافیل آپ کو سپورٹ کر رہی ہے. اس نے کہا یہ رابن رافیل کون ہے؟ میں نے کہا کہ امریکہ کی ایک نائب وزیر خارجہ ہے، خاتون ہے. اس نے خاتون میری سپورٹ کر رہی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اچھا، آپ مجھے ایک بات بتائیں، اگر میں امریکہ کے سب سے بڑے دشمن سے آپ کی ملاقات کرا دوں تو پھر آپ کو یقین آ جائے گا کہ میں امریکہ کے لیے کام نہیں کر رہا؟ میں نے کہا ہاں بالکل. تو اس نے کہا میں وہ اہتمام کروں گا. انہوں نے یہ نام لیا جب، تو میں ان صاحب کو نہیں جانتا تھا، اسامہ بن لادن. لیکن آپ نے ایک وعدہ بھی کیا ملا عمر سے، اس ملاقات اگر آپ کروا دیتے ہیں تو آپ ملا عمر کے بارے میں. ہاں، میں نے کہا کہ میں آئندہ سے کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ آپ امریکی ایجنٹ ہیں یا امریکہ کے لیے کام کر رہے ہیں. آگے چلتے ہیں. یہ تو ہوگی آپ کی پہلی ملاقات. پھر یہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا، آپ کی 3 اہم ملاقاتیں ہیں. اس کے بعد پھر 98 میں جب ایک فتویٰ اسامہ بن لادن نے دیا کہ امریکیوں پر ہر جگہ پہ حملہ کیا جائے اور وہ واجب القتل ہیں، یہ ہے وہ ہے، بڑا لمبا فتویٰ تھا. اس میں کچھ پاکستانی علماء نے بھی اس فتوے کی تائید کی تھی.
تو تب وہ جو پاکستانی علماء تھے ان کے ذریعے میں نے کہا جی کہ یہ تو آپ ایک بہت بڑا فساد شروع کر رہے ہیں, تو اس میں جو ہم تھوڑا سا علم جانتے ہیں دین کا وہ یہ ہے کہ آپ انوسینٹ نان مسلم کو بھی نہیں مار سکتے, تو یہ آپ کس طرح یہ فتویٰ دے سکتے ہیں کہ سب امریکیوں کو مار دو. تو انہوں نے مجھے پھر بلایا افغانستان, وہاں پہ پھر 1-2 دن تک قندھار میں کچھ لوگ جو ہے وہ ان سے بحث ہوتی رہی. فائنلی پھر انہوں نے قندھار میں جو ایئرپورٹ کے قریب اسامہ بن لادن کا کمپلیکس تھا وہاں پہ ان سے میٹنگ ہوئی. اس میٹنگ میں ایمن الزواری بھی تھے. اچھا, اب یہ میٹنگ میرا خیال تھا کہ یہ ایک چھوٹا سا اخباری انٹرویو ہوگا, لیکن جب میں نے اب اس کے ساتھ بحث شروع کر دی تو وہ کتابیں لانی شروع کر دیں, یہ ہو گیا. وہ آپ کو کنونس کرنا چاہ رہے تھے کہ ہمارا جو فتویٰ ہے وہ ٹھیک ہے اسلامی قوانین کے مطابق. اچھا, اب وہ اسلامی قوانین اور شریعت کی بات نہیں کر رہے تھے, وہ بیچ میں لا رہے تھے کشمیر, فلسطین, افغانستان, تمام جزوجات جہاں ہو رہی. میں نے ان کو کہا کہ یہ تو آپ سیاسی باتیں کر رہے ہیں. 2001 کابل کے علاقے میں ہے وزیر اکبر خان میں, وہ اس وقت مجھے نہیں تھا پتا کہ یہ وزیر اکبر خان ہے. نہیں, آپ نے لکھا ہے نا, تو تبھی تو ہم نے آپ کی کتاب سے لی ہے. اچھا, ہمیں تو نقشے پہ آج بھی دکھا دو تو سمجھ نہیں آئے گی. نہیں, وہ اس جب بھی گئے ہو آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی, بغیر پٹی باندھے گئے ہو؟ پہلی 2 دفعہ تو میری کوئی پٹی وٹی نہیں تھی, لیکن تیسری دفعہ جو ہے وہ مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ کون سا علاقہ ہے. گھمائی جا رہے تھے, وہ گھمائی جا رہے تھے, 3-4 دن تک گھماتے رہے. وجوہات کیا ہوتی ہیں, ایسا کیوں گھماتے ہیں؟ دیکھیں, جو اسامہ بن لادن تھا نا, وہ خود فیصلے نہیں کرتا تھا, اس کی ایک شورا تھی اور شورا فیصلے کرتی تھی. اور مجھے جو اس نے 9/11 کے بعد انٹرویو دیا وہ اس لیے دیا, صرف اس نے مجھے نہیں دینا تھا, اس نے رابرٹ فسک کو بھی بلایا تھا جو انڈیپینڈنٹ لندن کا نمائندہ تھا. ہم دونوں کو اس نے اکٹھے بلایا تھا. اسامہ بن لادن نے آپ کو ایک گھڑی بھجوائی اور گھڑی کے ساتھ ایک رکا بھجوایا. رکے میں اسامہ بن لادن نے کہا کہ 9/11 کا جو حملہ ہے اس میں میں شریک نہیں. کیا آپ کے ذریعے وہ یہ پیغام دینا چاہ رہا تھا کہ 9/11 کا وہ ذمہ دار نہیں؟ ایسی بات, ایسے نہیں ہے بات تھوڑی سی ڈفرینٹ بھی ہے اور بڑی خطرناک بھی ہے. 9/11 جس دن ہوا, حملے سے 1 گھنٹے پہلے میرے پاس ایک صاحب آئے نیچے. مجھے دفتر میں سیکورٹی والوں نے بتایا جی نیچے ایک بندہ آیا ہے, وہ کہتا ہے جی میں افغانستان سے آیا ہوں, شیخ نے بھیجا ہے. میں کہا کون سے شیخ نے بھیجا ہے؟ اس نے کہا جی وہ بتا نہیں رہا اور بڑا مشکوک سا آدمی ہے. اور تو میں نے کہا اچھا, تو میں نے کہا بھیج دو اوپر. وہ آ گیا جب, تو میں نے اس کو پہچان لیا کہ یہ تو اسامہ بن لادن کے آس پاس میں نے دیکھا ہوا تھا. تو اس نے کہا آپ نے پہچان لیا؟ میں نے کہا پہچان لیا. کہتا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے مجھے یہ کہا گیا کہ آپ نے ان کے پاس جا کے بیٹھ جانا ہے. تو کہتا ہے وہ مجھے ادھر CNN آتا ہے, تو اس وقت تو پاکستان میں پرائیویٹ ٹی وی چینلز نہیں تھے, صرف PTV تھا, CNN تھا, BBC تھا. تو میں نے وہ CNN لگا دیا. کہتا ہے بس اب مجھے آپ 10-15 منٹ دے دیں. تو میں نے پھر تھوڑا ریسٹ کر کے پھر میں نے آپ کو کوئی بات بتانی ہے. اب میں اس کو ادھر بٹھا کے, کچھ شام 3-4 بجے کا ٹائم تھا, میں اپنے نیوز روم میں چلا گیا. میرا ایڈیٹر کا آفس تھا, ساتھ ہی نیوز روم تھا, میں ادھر چلا گیا. تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ وہ بندہ جو ہے وہ کھڑا ہو کے نا تو ایسے ایسے وہ اوپر مجھے اشارے کر رہا ہے شیشے میں سے. میں گیا تو میں نے دیکھا تو وہ ٹوین ٹاورز والے جہاز ٹکرا رہے ہیں, وہ خبر آ رہی ہے. اس آدمی کو پتا تھا ٹوین ٹاور والا واقعہ ہونے والا ہے. حامد میر کو انہوں نے بطور وٹنس وہ دکھایا. اچھا, وٹنس کے طور پہ دکھایا. اور یہ وہ موقع ہے جب آپ کو گھڑی دی گئی اور پھر اس نے اس کے بعد مجھے کہا کہ جی یہ گھڑی ہے, یہ گھڑی آپ کو پتا ہے کون سی ہے؟ میں نے کہا ہاں, وہ جو اذان دیتی ہے گھڑی. تو میں نے کہا ہاں یہ وہی گھڑی ہے. جب میں نے اس کو پوچھا تھا کہ اس گھڑی میں سے اذان کی آواز ہے, تو اس نے کہا اب یقین ہو گیا. اب اس نے مجھے رکا دیا. اس میں کیا لکھا؟ اس میں لکھا تھا میں حملہ آوروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, لیکن اس حملے میں میرا کوئی ہاتھ. ہاں, تو اب اس نے یہ حملہ تھا نا جو, یہ طالبان کی مرضی کے خلاف کیا تھا. طالبان کو نہیں تھا پتا. کس کو صفائی پیش کر رہے تھے؟ اسامہ بن لادن. ملا عمر کو. آگے چلتے. اسامہ بن لادن کی جو گھڑی آپ کے پاس تھی, کینیڈا کا ایک میوزیم ہے, اس نے آپ کو آفر کی. آفر کتنی تھی اور آپ نے گھڑی کہاں رکھی ہوئی آج کل؟ وہ گھڑی میرے پاس ہی ہے, میں نے ان کو وہ نہیں دی. اس لیے آفر کیا تھی؟ آفر بہت زیادہ تھی, اور وہ اتنی زیادہ تھی کہ میں نے کہا یار یہ کتنے ڈالر تھے؟ وہ کینیڈین ڈالر ہوتے ہیں. اچھا,
پتہ نہیں مجھے ریٹ نہیں پتا ان کا کافی تھے. لیکن میں نے کہا کہ یہ جو ہے نا, یہ اگر کبھی پاکستان میں کوئی میوزیم بنا تو میں اس کو دے دوں گا. لیکن آپ کو پتا پھر 2022 میں میوزیم نے آپ کو فون کر کے آپ کو شرمندہ کیا کہ آپ کے وزیر اعظم تو سعودی بزنس کی طرف سے دی جانے والی گھڑی بھیج دیتے ہیں جبکہ آپ گھڑی بیچنے کو تیار نہیں ہیں. یہ حقیقت ہے, میرے پسینے چھوٹ گئے تھے. یہ حقیقت ہے نا. اور وہ جو خاتون ہے وہ ایک پہلے جرنلسٹ تھی, اس لیے میں اس کو جانتا تھا. پھر وہ اس میوزیم کی ڈائریکٹر پبلک ریلیشن بن گئی. اور جب اس نے مجھے یہ کہا کہ آپ کے وزیر اعظم نے گھڑی بیچ دی, تحفے میں ملی ہوئی گھڑی بیچ دی, ہمیں یہ 2001 کا جو انٹرویو ہے کوئی اخبار چھاپنے کو تیار نہیں تھا, تو کیسے آپ نے کنونس کیا ڈان کو؟ ہاں, یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. اب حمید ہارون صاحب تو ابھی زندہ ہے, ٹھیک ہے نا, وہ آپ کو بتائیں گے. نہیں, پہلے ان کو علم کیسے ہوا, پھر آپ نے کنونس ان کو کیسے کیا, نہیں, اور کتنے پہ سودا طے ہوا؟ ایک دن فراز زیدی صاحب جو ہے انہوں نے مجھے بلایا, وہ کہتے ہیں یار ایک دن اب اس وقوع ہو گیا ہے, اس وقوع نہیں, اس وقوع ابھی وقوع نہیں ہوا, ابھی وقوع نہیں ہوا, ابھی انٹرویو نہیں ہوا. اچھا. وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ 9/11 سے تقریباً 1-1.5 مہینے کے بعد کی بات ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں. فراز زیدی صاحب کہتے ہیں اگر ہمارا اخبار نہیں چھاپتا تو کوئی اور اخبار تو چھاپے گا. میں نے کہا اس کا مطلب ہے مجھے یہ کام کر دینا چاہیے. وہ آپ کو پتا ہے بڑے سینئر جرنلسٹ تھے. آپ نے کام کر دیا؟ نہیں. تو اس کے بعد حمید ہارون صاحب اسلام آباد میں مجھے مل گئے. حمید ہارون صاحب نے مجھے لیکچر دیا کہ اس طرح کے زندگی میں موقع بڑے کم آتے ہیں, تم یہ انٹرویو کرو. تو میں نے کہا اچھا میں کرتا ہوں, ہم چھاپیں گے. انہوں نے مجھے کہا کہ ہم چھاپیں گے. گڈ, چلیں. اچھا, لیس ڈوسیٹ نے کہا کہ میں تمہیں BBC کا کیمرہ مین دیتی ہوں, تم لے جاؤ اور BBC جو ہے وہ بھی کرے گی. تو اب جناب میں ایڈیٹر ہوں روزنامہ اوصاف کا, انٹرویو کرنے میں نکلا ہوں ڈان اخبار کے لیے, اور BBC جو ہے وہ بھی اس میں امیدوار ہے انٹرویو کی. جب میں ویزا لگوا کے بارڈر پہ پہنچا تورخم پہ, تو وہاں پہ جو وہ لوگ کھڑے تھے انہوں نے, وہ گورا تھا بیچارہ, اس کو ان کا یہ تو نہیں جا سکتا, حامد میر ہی جائے گا. مجھے یہی ہمارا نمائندہ. آپ کیا کرنے جا رہے ہیں ادھر؟ میں نے کہا جی وہ جلال آباد میں نا ایک مسجد پہ بمباری کی امریکیوں نے, میں وہ کور کرنے جا رہا ہوں. اس نے ٹھپا لگایا اور مجھے کہتا ہے مجھے سب پتا تم کیا کرنا چاہ رہے ہو. اچھا, اس کو پتا تھا, لیکن آپ کے جو یونیورسٹی کے استاد ہیں ڈاکٹر مہدی حسن, وہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ آپ نے کبھی اسامہ بن لادن کا کوئی انٹرویو کیا. ایسا کیوں ہے؟ بس یہ مہدی حسن صاحب کا اپنا مسئلہ تھا. 16 اپریل 1994 جنگ اخبار کے سیاسی ایڈیشن میں آصف علی زرداری کے بارے میں مضمون شائع ہونے پہ بقول آپ کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا. اس پولیٹیکل صفحے کے انچارج کون تھے؟ کیا وہ صفحہ ان سے لے لیا گیا؟ اور آپ کتنے دن کے بعد نوکری پہ واپس آئے؟ وہ جو آصف زرداری کے بارے میں نے آرٹیکل لکھا تھا, وہ آرٹیکل جس بندے نے چھاپا تھا وہ میرے سامنے بیٹھا ہے. اس کا نام ہے افتخار احمد, اور وہ سیاسی ایڈیشن کے انچارج تھے. افتخار صاحب جو ہیں وہ مجھ سے لکھواتے تھے, سیاسی کالم لکھواتے تھے. میں نے ریسنٹلی محترمہ بے نظیر بھٹو کی کوئی گفتگو سنی تھی سوئٹزرلینڈ سے پاکستان واپس آتے ہوئے, جہاز میں ان کے ساتھ تھا. میں نے واپس آ کے تھوڑا انویسٹیگیٹ کیا, مجھے تھوڑے ثبوت مل گئے, اور میں نے لکھا جی کہ ثبوت مل گئے یا ثبوت آپ کو دیے گئے؟ ظاہری بات ہے کہ آپ کو کلو ملتا ہے, اور کلو بھی کہاں سے, میں نے کبھی یہ پہلے نہیں بتایا, آج پہلی دفعہ آپ کے شو میں بتا رہا ہوں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے خود مجھے بریف کیا تھا کہ یہ جو سب مرین پاکستان خرید رہا ہے ہم چائنا سے لینا چاہتے ہیں, لیکن کچھ جو لابسٹ ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ آپ فرانس سے خریدیں, فرانس کی سب مرین مہنگی ہے, ہم چائنا سے خریدنا چاہتے ہیں. اور پھر جب میں نے کچھ 2-3 سوال کیے تو انہوں نے کہا اچھا تم اس پہ سٹوری کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جی. پھر پاکستان واپس پہنچیں گے تو پھر آپ سے بات کریں گے. تو اس کے بعد مجھے کافی اس کے ڈاکومنٹس مل گئے. اب جب میں نے وہ سٹوری چھاپ دی تو میرا خیال ہے میں اکیلا تو نہیں نوکری سے نکلا تھا, آپ بھی نکل گئے میرے سے لے گئے اور صفحہ بھی لے لیا گیا, اور مجھے واپس نہیں ملا, اور آپ نوکری پہ واپس آ گئے. بی کے حکومت کے خاتمے سے 2 دن پہلے آپ ان سے ملے اور بتایا کہ فاروق لغاری آپ کی حکومت ختم کرنے والے ہیں, اور یہ فیصلہ وہ کر چکے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ آپ نے یہ بھی کہا کہ اگلے وزیر اعظم معراج خالد ہوں گے. آپ کو یہ سب معلومات ایجنسیاں کائے کو فراہم کرتی ہیں؟ ایجنسیاں یہ ہوا کہ میں اڈیالہ جیل میں شہباز شریف صاحب کو ملنے چلا گیا. شہباز شریف صاحب ان دنوں بند تھے.
تو مجھے جناب فاروق لغاری صاحب نے بلایا. میری ان سے سلام دعا تھی, بلکہ اچھے تعلقات تھے. میرے ساتھ محمد مالک صاحب بھی تھے پہلی میٹنگ میں. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یار کیسی میٹنگ رہی تمہاری شہباز شریف سے. اب میں پریشان ہو گیا, اس لیے کہ میں نے وہ میٹنگ حامد میر بن کے نہیں کی تھی. میں نے وہ میٹنگ ان کا شہباز شریف صاحب کا کزن ہے شاہد شفیع, اس کا شناختی کارڈ لے کے, اس کی شکل تھوڑی میرے سے ملتی تھی. خیر میں شاہد شفیع بن کے ملا شہباز شریف صاحب کو. تو میں نے کہا فاروق لغاری کو کیسے پتہ لگ گیا؟ میں نے کہا یہ کہیں میرے پہ کیس نہ بن جائے. بہرحال اس نے نہیں یہ بات کی. جب ٹھیک ہے, آپ مالک گئے ہیں, اب فاروق لغاری سے ملاقات ہو رہی ہے, اور اس ملاقات میں فاروق لغاری صاحب جو ہیں وہ بی بی کے بہت سخت باتیں کر رہے ہیں, اور انہوں نے مجھے کہا میری کمر میں درد ہو رہا ہے, اس عورت نے میرے پہ کالا جادو کرا دیا ہے. میں کہا کون سی عورت؟ انہوں نے کہا یہ بے نظیر بھٹو. اب میں تو کنونس ہو گیا لے بھی کم خراب ہے. ٹھیک ہے, تو جب وہ میٹنگ ختم ہو گئی, اور آپ نے بے نظیر کو کہا کہ نہیں آپ پر یہ الزام لگ رہا ہے؟ ایسے نہیں. ان کے جو ڈی جی پی آر تھے پریزیڈنٹ صاحب کے, قصور سعید مرزا صاحب, جو کہ پیپلز پارٹی کے ایک پرانے کارکن تھے, ان کے ساتھ میری بڑی دوستی تھی. میں میٹنگ کر کے نکلا, میں اس کے پاس چلا گیا قصور سعید مرزا کے دفتر میں. میں نے کہا کہ میں نے دوبارہ میٹنگ کرنی ہے پریزیڈنٹ سے. کہتا ہے کیوں؟ میں کہا پریزیڈنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے بے نظیر بھٹو کی حکومت کو برطرف کرنے کا. نہیں حامد, آپ کیسے اس نتیجے پہنچے؟ بھائی اب یہ ایک صحافی کا طریقہ کار ہے نا کہ وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے ڈی جی پی آر کے سامنے بیٹھ کے ایک سٹیٹمنٹ دے رہا ہے, جو کہ سیکھا آپ سے سیکھا نا. تو میں نے اس کے سامنے ایک سٹیٹمنٹ دے دی کہ صدر نے فیصلہ کر لیا ہے بے نظیر بھٹو کو برطرف کرنے کا, میری میٹنگ کراؤ. اس کے ہاتھ پاؤں پھول کے وہ بھاگا اوپر گیا. تھوڑی دیر اس نے مجھے بٹھایا. میں پھر جناب لغاری صاحب, میں نے کہا سر مجھے پوری بات بتائیں, آپ نے تو اس کی حکومت کو برطرف کر دینا ہے. وہ غصے میں ہے, وہ کہتا ہے یہ اگر بے نظیر پرائم منسٹر رہے گی تو ملک تباہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, میں اکاؤنٹیبلٹی کروں گا, یہ کروں گا, میں وہ کروں گا. تو میں نے کہا جی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے تو پھر کیا فوجی جرنیل لے کے؟ نہیں, آئی ایم اے ڈیموکریٹ, میراج خالد از دا بیسٹ پرسن. تو مائی سورس واز فاروق لغاری. حامد, آپ کہتے ہیں کہ ایک دن نواز شریف نے آپ کو, نصرت جاوید کو اور ظفر عباس کو ناشتے پہ بلایا, بڑا اچھا ناشتہ تھا, اور آپ سے کہا کہ آپ روزنامہ پاکستان کی ایڈیٹرشپ چھوڑ دیں. ان کی آفر کیا تھی اور وجہ کیا تھی؟ اب آپ ایک بہت ہی ڈینجرس ایریا میں داخل ہو گئے ہیں. میں نہیں ہو رہا, یہ آپ کے حامد میر کی کہانی صفحہ 41 میں آپ نے جو فرمایا, جو آپ نے کہا, میں اچھا اسی کے حوالے سے اس میں ایسے ہے. ٹھیک ہے. نہیں وہ اصل میں نا وہ آج کل کی صورتحال میں نا یہ کہانی جو ہے نا یہ میرے لیے بڑے مسائل پیدا کرے گی, لیکن میں احتیاط کے ساتھ آپ کے سوال کا جواب دیتا. بھائی دیکھیں نا, یہ نواز شریف صاحب لندن کی جن پراپرٹیز کی وجہ سے نااہل ہوئے, ان پراپرٹیز کے بارے میں نے 1996 میں میں نے ایک کالم لکھا, اور ان کی یہ جو پراپرٹیز ہیں ان کی جو ڈاکومنٹس تھے وہ میرے پاس تھے. پھر میرے ساتھ ایک اور ڈاکومنٹ آپ کے پاس کیسے آ گئے؟ ڈاکومنٹس, اب یہ سب کچھ تو نہیں نا میں آپ کو بتا سکتا. تاریخ کا حصہ نہ ہو, تاریخ کا حصہ ہے. تو ایک اور بھی گواہ ہے سعید قاضی, وہ میرے ساتھ اخبار کا اسسٹنٹ ایڈیٹر تھا. اس کو میں نے کہا تم فیچر کرو. وہ اور میں ہم جو ہے وہ مختلف لوگوں کو ملے, میں نے کالم لکھا, اس نے پورا کلر پیج پہ فیچر چھاپا صاف میں ود نہیں ڈیلی پاکستان. اچھا ٹھیک ہے, ود ڈاکومنٹس. ٹھیک ہے, ود ڈاکومنٹس. نواز شریف نے یہ کیوں کہا کہ نواز شریف صاحب بڑے غصے میں تھے. نواز شریف صاحب نے وہ جو ناشتے کی ٹیبل تھی اس پہ مجھے کہا کہ آپ پاکستان اخبار سے استعفیٰ دے دیں, یہ آپ سے اکبر بھٹی نے لکھوایا. میں نے کہا جی مجھ سے کوئی نہیں لکھوا سکتا, میں نے اس پہ انویسٹیگیشن کی ہے. کہتے ہیں آپ اخبار چھوڑ دیں, پاکستان چھوڑ دیں, میں آپ کو نوائے وقت کا ریزیڈنٹ ایڈیٹر لگوا دیتا ہوں. میں نے کہا آپ ایڈیٹروں کی پوسٹنگ ٹرانسفر کرتے ہیں؟ اگلا سوال ہمارا آپ سے یہ ہے کہ بقول آپ کے, میں کبھی نہیں بھولوں گا, نواز شریف نے ہمیں بلایا اور پوچھا دھماکہ کروں یا نہ کروں. مجیب الرحمان شامی نے کہا نہ کرو, مجید نظامی نے کہا دھماکہ کر دو ورنہ تمہارا دھماکہ ہو جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ شامی صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسا نہیں کہا, انہوں نے مشروط طور پہ حمایت کی تھی کہ آپ کر دیں دھماکہ,
اور سعودی عرب سے بات کرنے کے اگر 4 سال کا پیٹرول ہمیں وہ دیتے ہیں بغیر کسی پیسے کے تب کریں گے. حقیقت ہے. جو میں نے اس وقت سنا تھا میں نے اسی وقت لکھ دیا تھا, ٹھیک ہے, اور جو مشروط انہوں نے ہو سکتا ہے بات کی ہو, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ خود وہاں پہ تھے نہیں وہ. کون؟ آپ نے تو کوٹ کیا, میں تو تھا, موجود تھا بھائی. آپ تو ان کو بھی کہہ رہے ہو کہ وہ بھی موجود تھے اور انہوں نے اپوز کیا. وہ کہتے ہیں ایسی بات نہیں. کس نے؟ میرے دوست شامی صاحب نے اپوز کیا. ہاں وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے. میں نے مشروط بات کی. چلے آگے. کیا یہ حقیقت ہے کہ مشرف نے 2007 میں ججوں کی بحالی کی تحریک سے میڈیا کی توجہ ہٹانے کے لیے لال مسجد کے معاملے میں میڈیا کو استعمال کیا؟ بالکل صحیح بات ہے, اس کا میں آئی وٹنس ہوں. اس لیے کہ مجھے لال مسجد کے اندر جب سیج ہوئی تھی, گھیرا ڈالا ہوا تھا, تو مجھے اعجاز الحق جو ہے اس نے, وہ اس وقت منسٹر تھا مذہبی امور کا, تو اس نے مجھے کہا یار یہ کوئی ایشو نہیں ہے, یہ جو مسجد کے ساتھ تو کوئی پھڈا نہیں ہے, تو یہ کس نے پھڈا پیدا کیا ہے, تو یہ مسئلہ حل کرائیں. میں نے کہا ہاں مسئلہ حل کرائیں. تو میں اور اعجاز الحق بیک ڈور سے ایک راستہ تھا, ہم اس راستے سے غازی عبدالرشید اور مولانا عبدالعزیز کے پاس چلے گئے. ہم جب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ ہمارے پاس آ گئے ہیں, بڑا شکریہ, ہم مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جب ہم نکل رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ادھر جو ملیٹنٹس ہیں مسجد کے اندر ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ تو آپ کے ملیٹنٹس ہیں. آپ سے مراد آپ کے؟ نہیں میرے نہیں, حکومت کے. اچھا. تو یہ تو گن پوائنٹ پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور ان کی تو شفٹیں ہیں. تو ہم جب باہر آ رہے تھے تو ایک رائڈر جو ہے وہ باہر دروازے پہ کوئی خط دے کے گیا, اور ایک جو خادم تھا مولانا عبدالعزیز صاحب کا, وہ لے کے آیا. تو وہ جب وہ لیٹر کھولا گیا تو وہ وزارت مذہبی امور کی طرف سے لال مسجد کو نوٹس دیا گیا تھا کہ آپ یہ جگہ خالی کریں, اور منسٹر صاحب ساتھ کھڑے ہیں. اچھا, مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ میڈیا کو استعمال کیا گیا. میڈیا کو اس طرح استعمال کیا گیا کہ پرویز, پھر جب یہ ساری سچویشن کا مجھے پتہ چل گیا, اور پھر جو اس وقت سیکرٹری داخلہ تھے کمال شاہ صاحب, انہوں نے مجھے پوری سچویشن بتائی. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو ملیٹنٹس ہیں ادھر لال مسجد کے, ان کو ہم نے پکڑا ہے اور ان سے اسلحہ برآمد کیا ہے, پکڑ کے ہم نے ان کو تھانے میں بند کر دیا ہے. ہمیں فون آتا ہے ایک ادارے کا, ان کو چھوڑ دو. ہم ان کو چھوڑتے ہیں, وہ پھر جا کے لال مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں. اب جناب میں نے یہی بات آرمی ہاؤس میں 10 صحافیوں کی موجودگی میں نے پرویز مشرف کو سنا دی کہ آپ ڈبل گیم کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. وہ غصے میں آ گیا, اس نے کہا بھائی کمال شاہ سے بات کراؤ, کمال شاہ سے بات کراؤ. تو وہ جنرل حامد جاوید صاحب جو ہیں انہوں نے کمال شاہ سے بات کی, کمال شاہ نے کنفرم کر دی, میں نے کنفرم کر دی. مشرف صاحب جھاگ کی طرح بیٹھ گئے, اور اس کے بعد پھر چودھری شجاعت صاحب نے نیگوسیشن شروع کی. نیگوشیشنز کامیاب ہو گئیں, اس کے باوجود آپریشن ہو گیا. آپ نے لکھا کہ مجھ سمیت بہت سے اہل صحافت نے ججوں کی بحالی کو اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ بنا رکھا تھا. عامر صاحب, جس تحریک کو آپ نے اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ بنا رکھا تھا, اسے حاصل کیا ہوا؟ کہا جاتا ہے یہ تو ایک جنرل کی دوسرے جنرل کے خلاف ایک جنگ تھی. دیکھیں اس لائرز موومنٹ کے دوران آصف زرداری صاحب سے میری بڑی بحث ہوتی تھی, اور یہاں تک کہ وہ پریزیڈنٹ بھی بن گئے. تو ہم ان کو کہتے تھے کہ آپ ججوں کو بحال کریں. ہم نے تو زندگی موت کا مسئلہ بنایا ہوا. وہ جو میں کہہ رہا ہوں نا, اس طرح کر کے میں بات کرتا تھا ان کے سامنے, چھوڑوں گا نہیں, یہ نہیں ہے, نو کمپرومائز ہے وہ. آپ کہتے تھے؟ ہاں. تو وہ اب زرداری صاحب مجھے کہتے تھے اچھا یہ بندہ جو ہے افتخار چودھری تیرا ہیرو, یہ ریٹائرمنٹ کے بعد جب پارٹی بنائے گا تو پارٹی میں شامل ہوگا. میں نے کہا یہ میرا ہیرو بالکل پارٹی نہیں بنائے گا, وہ رول آف لا کی جنگ لڑ رہا ہے. اس نے کہا اس کی پارٹی کا نام ہوگا جسٹس پارٹی. جب وہ پارٹی بنائے گا تو ٹی وی پہ آ کے یہ اعلان کرے گا کہ میں غلط تھا اور آصف زرداری ٹھیک تھا. ہاں میں کر دوں گا. ہاں بھائی, میرا سوال یہ ہے کہ یہ ایک جنرل کی دوسرے جنرل کے خلاف جنگ تھی. میرا سوال یہ ہے. جنگ نہیں تھی, اس میں جنرل کیانی صاحب تھے جو. ہاں, کیانی ورسز مشرف. نہیں, کیانی ورسز نہیں تھا, کیانی کے ساتھ پوری فوج تھی. فوج جو ہے وہ مشرف سے تنگ آ چکی تھی. یہ ایک ریپیٹیشن تھی, ہسٹری نے رپیٹ کیا تھا. جس طرح یحییٰ خان نے فوج کی مدد سے ایوب خان کو ہٹایا, اسی طرح جنرل کیانی نے فوج کی مدد سے مشرف کو ہٹایا. جنرل کیانی سے آپ کے بڑے قریبی تعلقات تھے, یہ تعلقات کب بنے؟ قریبی تعلقات نہیں تھے, وہ ایسے تھا کہ میری 1-2 دفعہ ان سے ملاقات ہوئی تھی جب وہ کور کمانڈر راولپنڈی تھے.
تو مشرف صاحب پہ اٹیک ہوا، تو اس کی انہوں نے انکوائری شروع کی. انہوں نے جو بندے پکڑے ہوئے تھے، میں نے یہ کالم لکھا کہ یہ بندے غلط پکڑے ہوئے ہیں. تو آپ کو اصل آدمیوں کا علم تھا؟ مجھے اصل آدمیوں کا علم نہیں تھا. تو ان کے بارے میں آپ کیسے کہتے ہو غلط پکڑے ہوئے؟ اس لیے کہ ان کو میں جانتا تھا. یہ ہر غلط آدمی کو آپ جانتے تھے؟ دیکھیں نا، اب میں نام لے لیتا ہوں. وہ الیاس کشمیری جو ہے، جس کو انہوں نے پکڑا تھا، تو میں نے کالم لکھا، بھائی یہ وہی الیاس کشمیری ہے جس کو 2-3 سال پہلے تک آپ کیش پرائز دیا کرتے تھے. اس پر مجھے کیانی صاحب نے بلایا، اور ان کا جو کیانی صاحب کا جو چیف آف سٹاف تھے وہ تھے بریگیڈیئر قمر جوید باجوہ صاحب. آپ پر خالد خواجہ غالباً اس کا نام ہے، اور کرنل امام کے قتل کا الزام لگا. تو آپ نے کہا کہ کئی صحافیوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کی کردار کشی کی، مہم میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. کیا آپ ان صحافیوں کا نام لینا پسند کریں گے؟ کیا آپ اس صحافی کا بھی نام لینا پسند کریں گے جس نے آپ کی حمایت میں بیان دیا؟ دیکھیں، یہ صرف خالد خواجہ والی بات ہے. کرنل امام صاحب کی فیملی اس میں شامل نہیں ہے، اور بلکہ کرنل امام کی جو فیملی ہے وہ انہوں نے میری اخلاقی طور پہ سپورٹ کی، مدد کی. ان کو تو ساری گیم کا پتہ تھا نا. گیم تھی کیا؟ گیم یہ تھی کہ اسلم بیگ صاحب کی کتاب پڑھیں آپ، اقتدار کی مجبوریاں. اسلم بیگ صاحب نے کرنل امام صاحب کو کہا کہ طالبان کی اور امریکہ کی بات کروائیں. ٹھیک ہے، بیچ میں آ گئے خالد خواجہ صاحب، اور ایک وہ بیچ میں جرنلسٹ کو لے آئے. اور مجھے تو خبر ہی کوئی نہیں ہے کہ جناب یہ جا رہے ہیں، کب جا رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں. تو انہوں نے جناب کرنل امام صاحب اور خالد خواجہ صاحب، کرنل امام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ وہ طالبان کے استاد تھے اور طالبان ان کی بہت عزت کرتے تھے. بالکل کرتے تھے، بالکل کرتے تھے. وہ ہرات میں کونسلیٹ جنرل تھے جب، تو بالکل طالبان ان کی عزت کرتے تھے. لیکن جس طریقے سے جن لوگوں نے کرنل امام کو قتل کیا، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ قتل کرنے والے جو ہیں ان کو نہ تو طالبان کی عزت کا خیال تھا، اور نہ ہی ان کو کرنل امام کی اہمیت کا احساس تھا، اور وہ کسی ایجنڈے پہ تھے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ جب واقعہ ہو گیا، یہ دونوں ادھر گئے، ان کو اغوا کر لیا گیا. ان کے ساتھ جو تیسرا جرنلسٹ تھا، ہی واز اے برٹش نیشنل، اس کو چھوڑ دیا، اس کو چھوڑ دیا. اور جو 2 پاکستانی تھے ان کو انہوں نے قتل کر دیا. آپ پر الزام کیوں لگا؟ وائے حامد میر؟ میرے پہ تو الزام اس کے بہت دنوں کے بعد لگا. کیوں وائے حامد میر؟ ہاں، وہ ایسے کہ مجھے ایک اس زمانے میں پیپلز پارٹی کے منسٹر تھے، انہوں نے بلا کے کہا کہ یار آپ مسنگ پرسنز کا ایشو بہت اٹھا رہے ہیں، تو آپ باز آ جائیں، آپ پہ انہوں نے کوئی کیس ڈال دینا ہے. میں کہا میرے پہ کیا کیس ڈالیں گے؟ کس سن کی بات ہے؟ یہ 2010 کی بات ہے. 2010. اور آپ کو ایک بلایا وزیر نے اور کہا مسنگ پرسن کا معاملہ مت اٹھاؤ، اور نہ کوئی کیس پڑ. میں نے کوئی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر کھڑے ہو کے ایک پروگرام کیا تھا مسنگ پرسنز کی فیملیز کے ساتھ. آمنہ مسعود جنجوا تھی اور لوگ تھے. تو مجھے انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے ساتھ کچھ کریں گے. پھر مجھے پریزیڈنٹ صاحب نے بلایا، زرداری صاحب نے. یہ آصف زرداری اور آپ لگتا ہے کہ ایک سارا دن یہی کام کرتے وہی جو رہتے آرٹیکل نہیں تھا جس کی وجہ سے آپ کی اور میری چھٹی ہو گئی تھی، تو اس وقت تک تو زرداری صاحب جو ہیں وہ سمجھتے تھے کہ میں کوئی بہت بڑا کانسپریٹر ہوں. وہ پھر جب ان کو پتہ سمجھتے تھے یا پھر یہ ثابت کیا تم نے؟ وہ پھر بعد میں پھر جو ہے وہ انہوں نے پھر میرے ساتھ ایک ان کی انٹیمیسی بن گئی. کانسپریسی کرنے کے لیے نہیں، کہ جس طرح آپ کی بہت سے سیاستدانوں سے دوستی ہو جاتی ہے تو ہماری بھی ہو گئی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ذرا احتیاط کریں. تو 2 ایشوز ہیں، ان کو اگر آپ اوائڈ کریں تو پرابلم نہیں ہوگی. میں نے کہا جی کون سے 2 ایشوز ہیں؟ انہوں نے کہا ایک مسنگ پرسن اور ایک بلوچستان. اچھا، جن صحافیوں نے میرے خلاف پروگرام کیے، بعد میں پھر انہوں نے میرے سے معذرت کر لی. 2017 میں وہی جو 2010 کا کیس ہے، اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب جو ہیں وہ میرے پہ FIR کروا دیتے ہیں. کون جج صاحب؟ جسٹس محسن اختر کیانی. ٹھیک ہے. کیوں؟ دشمنی ذاتی ہوئی تمہاری؟ مجھے نہیں پتا، لیکن کیانی، ایک جنرل کیانی تمہارا دوست ہے اور ایک جج کیانی تمہارے پہ پرچہ کروا دیتا ہے. اب اس میں انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ پرچہ درج ہوا تھانہ رمنا میں. تھانہ رمنا جو ہے وہ 2010 میں جب وقوع ہوا شمالی وزیرستان میں، تو تھانہ رمنا تھا ہی نہیں. جب عمران خان PTI بنا رہے تھے تو آپ نے لکھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اس نئی جماعت کا چہرہ تو عمران خان ہوں گے لیکن ماسٹر مائنڈ حمید گل ہوں گے. لیکن ساتھ ہی آپ کہتے ہیں کہ عمران خان، نواز شریف اور حمید گل دونوں سے دور رہے.
ان دو متضاد بیانات سے میں کیا اخذ کروں؟ کیا پروجیکٹ عمران خان کا ماسٹر مائنڈ حمید گل تھے یا نہیں؟ حمید گل کو عمران خان نے اپنی پارٹی کے قریب نہیں آنے دیا، اور اس کا بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ لاہور میں محمد علی درانی صاحب نے کسی جگہ پہ مجھے بلایا، یہ 1996 کے شروع کی بات. یہ سارے ایسے لوگ آپ ہی کو کیوں بلاتے ہیں؟ یہ کبھی بھائی میری عمران خان سے دوستی تھی. اچھا ٹھیک ہے، ضیاء شاہد صاحب کی اس سے بڑی دوستی تھی عمران خان سے. تو عمران خان جو ہے وہ، میں اس کو کہتا تھا کہ تم نے پارٹی نہیں بنانی، یو آر این انڈسپیوٹڈ ہیرو اور ریفارمر کا کردار ادا کرو. ضیاء صاحب کہتے تھے کہ نہیں تم پارٹی بناؤ. تو اب عمران خان جو ہے وہ ایک طرف مجھ سے بات کرتا ہے، دوسری طرف ضیاء صاحب سے بات کرتا ہے. ایک دن اس نے مجھے محمد علی درانی نے کہا یہ کہ ہم اپنے گھر ایک میٹنگ کریں تو آپ ادھر آ جائیں. میں ادھر گیا جب، تو وہاں پہ عمران خان بھی تھے اور حمید گل بھی تھے اور بھی 3-4 لوگ تھے. اب وہاں پہ سارے اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پارٹی بنائیں، یہ ہوگا وہ ہوگا. میں اور ایک اور بندہ تھا، اس نے، ہم نے کہا کہ نہیں آپ کو پارٹی نہیں بنانی چاہیے، آپ کو ریفارمر کا کردار ادا کرنا چاہیے. تو عمران خان نے کہا ہاں میں تم صحیح کہتے ہو. میں خوش ہو گیا. ہم ادھر سے اٹھے، حمید گل صاحب بڑے ڈسپوائنٹڈ، مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے اچھا نہیں کیا. یہ حمید گل نے آپ سے کہا؟ ہاں آپ نے اچھا نہیں کیا. تو میں بڑا خوش، اور محمد علی درانی صاحب بھی مجھ سے کچھ ناراض. خاص صاحب نے مجھے گلے ولے لگایا اور میں اپنے دفتر چلا گیا. اور 3 دن بعد عمران خان نے پارٹی اناؤنس کر دی. تو آپ کو 3 دن تک پتہ ہی نہیں لگا کہ کچھ کر رہے ہیں؟ اب جب آپ صحافی ہو اور بڑے باخبر صحافی تھے. میں جناب اس دوران سیریا چلا گیا تھا. ٹھیک ہے، ورنہ آپ کو یہ بات بھی پتہ لگ جاتی کہ یہ پارٹی بنا رہے ہیں. اچھا، اب میں جب واپس آیا تو میں نے آگے عمران خان صاحب سے باقاعدہ لڑائی کی. میں نے کہا آپ پارٹی بنائیں یا آپ کی مرضی ہے، میرے ساتھ آپ نے کیوں غلط بیانی کی؟ کہتا ہے میں نے تیرے ساتھ کوئی غلط بیانی نہیں کی. میں نے جب تیرے سامنے بات کی تھی تو اس وقت مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے اگر پارٹی بنا لی تو پارٹی کا چیئرمین حمید گل ہوگا اور میں یا تو وائس پریزیڈنٹ ہوں گا یا جنرل سیکرٹری ہوں گا. میں نے وہاں پہ کہہ دیا میں نے پارٹی نہیں بنانی. میں وہاں سے باہر نکلا، حمید گل نے میرے سے کوئی بات نہیں کی، معاملہ ختم ہو گیا. حمید گل صاحب کہیں چلے گئے. تو مجھے میرے ساتھیوں نے کہا سنہری موقع ہے، حمید گل صاحب سے جان چھوٹ گئی ہے، آپ اپنی پارٹی اناؤنس کر دیں. تو میں نے پارٹی اناؤنس کر دی. اتنا غیر سنجیدہ رویہ ایک پارٹی کو اناؤنس کرنے کا. دیکھیں، اور وہ جو پارٹی جب اناؤنس ہوئی تھی تو وہ جو ساری عمران خان نے جو پریس کانفرنس کی تھی، وہ ساری جو اس کی اسپیچ ساری جو ہے وہ ضیاء صاحب جو ہیں، ضیاء شاہد صاحب، وہ انہوں نے تیار کی تھی اور پارٹی کا نام سجیسٹ کیا تھا حسن نثار صاحب نے. اور آپ کا رول کیا تھا؟ میرا رول تو یہ تھا کہ میں چاہتا تھا کہ خان صاحب پالیٹکس میں نہ آئیں. اس وقت میرا یہ خیال تھا کہ عمران خان نے ہسپتال بنایا ہے، اس کو ایک یونیورسٹی بنانی چاہیے، اس کو پاکستان میں ریفارمر کا کردار ادا کرنا چاہیے.